لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا، جنت کا نا ایک قرآنی تصور ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں، پھلوں، باغات، گھنے سایوں، ٹھنڈی چھاؤں، پرندوں کے گوشت، اسی طرح نادر اور قیمتی مسندوں کا ذکر ہے، پھر حور و قصور کا ذکر ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان ان کو عیش و عشرت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے اور اسی طرح یہ سمجھی بھی جاتی. اس لحاظ سے بعض ملحد اور بے دین ادیب اور شاعر لوگ انہوں نے عجیب و غریب سا نقشہ کھینچا ہے جنت کا، جس کے اندر ایک جنت گویا ایک عشرت کدے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں. اور دنیا میں جو پارسائی اور تقوی والے لوگ تھے تو گویا جنت میں داخل ہو کر انہوں نے اپنا تقوی بھی چھوڑ دیا، اپنی پارسائی بھی چھوڑ دی اور یہ سارے لبادے اتار کے پھینک دیے. تو گویا یہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی دی ہوئی تشریحات سے کہ یہ لوگ تو بس کوئی ڈھوگی قسم کے لوگ تھے، بس جنت ملتے ختم، بالکل ویسے ہی ہو گئے جیسے دنیا پرست لوگ ہوتے. اب اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور ایک مقصد اس درس کا یہ بھی ہے کہ جنت کا صحیح معنوں میں مفہوم جو ہے وہ عقلوں کو دیا جائے کہ جنت کیسی جگہ ہے. اور یہ ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں شادیانے ہیں اور رباب کی محفلیں ہیں اور حوروں کے ہجوم ہیں. وہ اہل جنت کا دل بہلا رہے ہیں معاذ اللہ کہ گویا جس جنت عیاشی کا کوئی اڈا ہے. وہاں میکدیں ہیں، میکش ہیں، ساقی ہیں. تو اب جنت بنانے والے اور جنت کی خبر لانے والے سے پوچھیں کہ جنت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے سلام علیکم کہیں گے، اور یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے. جو عیاشی کے اڈے ہوتے ہیں دنیا میں، کیا وہاں پر اس طرح کی گریٹنگز ہوتی ہیں؟ کہ جہاں داخل ہونا ہی سلامتی کا موجب ہو، وہاں پھر گناہ کا رنگ ڈال کے پیش کرنا یہ تو سراسر زیادتی ہے. پھر وہ کہیں گے طب تم بہت اچھے رہے، یہ کہہ کر انہیں مبارکباد دیں گے، جس پر پھر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں 73-74. یہ سب قرآن سے بتا رہا ہوں میں. اچھا، اہل جنت جو ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی تمہید الحمدللہ کہہ کر بیان کریں گے. جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے. جب آپس میں گفتگو کریں گے تو اس کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا. یہ بھی سورہ یونس میں آپ چاہیں تو آیہ نمبر 10 میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن میں. پھر قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کوئی فضول، بیہودہ، فحش، جھوٹی اور لغو بات نہیں کریں گے اور نہ سنیں گے. اچھا، جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں نہ آوارہ مزاج ہوں گی، نہ بے پردہ ہوں گی، نہ بے حیا ہوں گی، نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں ملانے والی یا لڑانے والی ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم و حیا کی پیکر ہوں گی، نیک سیرت ہوں گی، با پردہ ہوں گی. ایسی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے، جنتیوں سے پہلے جس جنتی کو عطا کی جائیں گی ان سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہوگا. اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی ہوں گی. سورہ رحمان اٹھا کے دیکھ لیں، آیہ نمبر 56 سے 70 تک. سورہ واقعہ دیکھ لیں، آیہ نمبر 22، 23، 35، 37. سورہ بقرہ آیہ نمبر 25. کئی آیتیں ہیں اس ضمن میں. اچھا، قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت بلا شبہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، لیکن اس عیش و عشرت کا تصور تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری، پاکیزگی ان معیاروں سے وابستہ ہے. تو جنت کا ایک معیار ہے، لیکن دنیا پرست لوگ دنیا والوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جنت کو بھی دنیا جیسا ہی بنا کر پیش کرتے ہیں. تو وہ جو اپنے ذہن کا گند ہے وہ دوسرے ذہنوں میں منتقل کر کے معاذ اللہ جنت جیسی پاکیزہ چیز کے معیار کو یوں بیان کرتے ہیں.
یہ وہی جنت ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے دنیا میں کیا تھا، جسے وہ اپنی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود حاصل نہ کر پائے۔ یہی عباد الرحمن جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں تقوی، نیکی، پرہیزگاری، پاکیزگی، یہ ان تمام معیارات کو جن پہ وہ زندگی دنیا میں گزارتے رہے تھے، انہی معیارات کے اوپر وہاں پر بھی زندگی گزارنے کا ایک موقع فراہم کریں گے، اور وہ ابدی زندگی ہوگی۔ تو جن چیزوں کا خیال یہاں رکھنا تھا وہاں تو ان چیزوں کا اور اعلیٰ خیال ہے۔ تو جنت کے اس ماحول کو سامنے رکھیے اور پھر لمحے بھر کے لیے تصور کیجئے کہ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد حور و قصور اور مشروبات سے پہلے اپنے محسن اعظم، ہادی عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ نہ رکھتا ہوگا۔ تو یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں تو جو مومنین داخل ہوں گے ان کی تو نگاہ اپنے رب کی طرف ہوگی، وہ تو تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی موقع ملے ہم اب بھی اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں نا، یقیناً اربوں نہیں بلکہ کھربوں نفوس قدسیہ، جن میں انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، وہ سب شامل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہوں گے۔ تو میرا بھائی، کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کے دل میں شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، اصحاب شجر یعنی بیعت رضوان، حدیبیہ والے اور دیگر صحابہ کرام کو ایک نظر دیکھنے کا شوق، اس کے کیسا تڑپ رہا ہوگا اس کا دل کہ میں ان لوگوں کی تو پہلے زیارت کر لوں، باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی۔ پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ حور و قصور اور محلات میں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک زیارت ہو جائے، سری سقطی کی زیارت ہو جائے، جنید بغدادی کی زیارت ہو جائے، اپنے بڑے بڑے بزرگان دین شاہ ولی اللہ کی زیارت ہو جائے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ تو اب یہ ساری تڑپیں بھی تو ہوں گی نا، اللہ والوں کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ تو بلا شبہ حور و قصور اور مشروبات جنت کی نعمتوں میں سے، لیکن یہ نعمت جنت کی زندگی کا ایک جز ہے، مکمل زندگی نہیں ہے۔ جنت کے پاکیزہ، صاف اور ستھرے ماحول میں اہل جنت کے لیے حور و قصور کے علاوہ بھی بہت سارے مشاغل اور دلچسپیاں ہوں گی، جن سے ہر جنتی اپنی اپنی رغبت اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھے گا۔ دین اور مذہب سے بیزار، قرآن اور حدیث سے ناآشنا بیچارے ان دانشوروں کو کیا معلوم کہ جنت میں اہل علم کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار کے لیے حور و قصور کے علاوہ کیا کیا نعمتیں رکھی۔ جنت کا حدود اربع، جنت کی زندگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کو عربی زبان میں جنت جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ اس کی جمع جو ہے وہ جنات ہے اور جنان ہے یعنی باغات۔ اس جنت کا حدود اربع کیا ہے، اس کا ٹھیک اندازہ لگانا، ادراک لگانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کیا فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ، کوئی نفس نہیں جان سکتی کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، من قرۃ اعین، یا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے کیا چھپا رکھا ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، جزاء بما كانوا يعملون۔ تو ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا، نہ کسی دل میں خیال آیا، نہ کسی ذہن میں گمان آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ناک نے سونگا، نہ کسی ہاتھ نے اس کو ٹچ کیا، فیل کیا، محسوس کیا۔ وہ جنت ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے جتنا کچھ سمجھا جا سکتا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت ایک ایسی مملکت خداداد ہوگی جو ہماری اس کرۂ زمین کے مقابلے میں بلا مبالغہ اربوں نہیں کھربوں گنا سے زیادہ وسیع و عریض ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ جنت کے کسی بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا ایک معمولی سا قصبہ ہماری اس زمین سے بھی بڑا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اب تو ساری جگہ پر ہو چکی، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ تو بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا ملک اس کو آپ 10 ٹائمز کر لیں۔ یہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے۔ جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سورہ دہر کی آیہ نمبر 20 میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر ہو، کسی حال کا ہو، جب وہ اپنے اعمال خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا کوئی عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ جنت کے بارے میں کیا کیا خوبصورت باتیں علماء نے جمع کی، کیا خوبصورتی سے ان کو ایکسپلین کیا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے، اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے، اہل جنت کی خانگی عائلی خاندانی زندگی کیسی ہوگی، اہل جنت کا رہن سہن کیسے ہوگا، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی درس میں ان تمام تفصیلات کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔